آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم، اور آج کا موضوع چل رہا ہے تراویح کے فضائل و مسائل۔ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں حافظ قاری مولانا مفتی ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب، نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور نعتیں پیش فرما رہے ہیں نوجوان خبرو نعت خواں جناب شیخ احمد قادری صاحب۔ بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی قرآن پاک کے نزول سے متعلق، الحمدللہ یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ 23 سال کی عمر مبارک، 23 سال میں یہ سارا جو قرآن نازل ہوا اور اس کی جو ترتیب دی گئی اور جو کتابی شکل میں ہمارے ہاتھ میں آج جو موجود ہے وہ کیا مراحل سے گزرتے ہوئے آپ تک، ہم تک کتنی محنتوں سے، کتنی کاوشوں سے ہمارے پاس آئی ہے، یقیناً ہم لوگ جانتے ہیں۔ اور یہ مہینہ اسی قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمارا جو رشتہ ہے مضبوط ہو جائے، استوار ہو جائے قرآن پاک سے، اور قرآن پاک ہماری زندگیوں میں اتر جائے، عملی طور پر صرف پڑھنے کی حد تک نہ رہے، اس کو سمجھا بھی جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے، تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو مقصد قرآن کے نزول کا ہے وہ پورا ہوگا، جو حق قرآن کا ہے وہ کسی حد تک ادا ہو پائے گا۔ یقیناً یہ چیزیں ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت پڑھیں اور سمجھیں اور عمل کریں، یہ ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے، انہیں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کال لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ بڑھنے کا جناب؟ بڑھنے کا اجین، ضلع اجین سے۔ جی محترم بتائیں۔ جی جی محترم، اپنا نام بتائیں گا؟ نعیم بھائی۔ نعیم بھائی، جی جی نعیم بھائی فرمائیں، کیا سوال ہے اجین نگری سے؟ نعت سنائیے، تمنا۔ تمنا؟ جی جی انشاءاللہ ضرور۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اجین سے، اور جیسے کہ آپ نے نعت کی فرمائش کی ہے، انشاءاللہ آپ کی نعت کی فرمائش کا احترام کیا جائے گا۔ ہبلی سے بھی ایک کالر نے نعت کی فرمائش کی تھی، انشاءاللہ ان کی خواہش کا بھی احترام کیا جائے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم۔ جی جی مزمل بات کر رہا ہوں میں، بہت کریں۔ مزمل صاحب جناب فرمائیں، سوال بتائیں۔ جی وہ دعا کرنے کا، ہمارے انٹی جو ہے ڈائلسس پہ وہ سیریس ہے۔ کون؟ ہمارے انٹی۔ آنٹی؟ جی ہاں جی، ان کے لیے دعا کرنا ہے، وہ ڈائلسس پہ کریٹیکل ہے ان کو کیس۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ جلد سے جلد انہیں کامل شفا عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ میں بھی مفتی صاحب سے بھی درخواست کروں گا دعا کے لیے، اور تمام ناظرین سے جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سبھی سے میں التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ بھائی نے سوال کیا ہے، دعاؤں کی درخواست کی ہے، تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، دعائے خیر کریں، صحت کے لیے ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اور میں انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر بھی ان کے لیے خصوصی دعا مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ پیش کی جائے۔ انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں۔ اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کرتے ہیں انہیں، ورنہ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا جیسے ہمارا موضوع ہے تراویح کے فضائل و مسائل، انشاءاللہ اس موضوع پر بات کی جائے گی۔ جیسے سوالات آتے گئے ایسے جوابات یہاں سے جاتے رہے۔ انشاءاللہ اب جو موضوع ہمارا ہے اس پر ہم آتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور تراویح کی اہمیت پر، اور الحمدللہ ہم نے 6 راتوں میں تراویح ادا کی ہے، اور آگے چل کے شاید 7ویں تراویح پڑھیں گے ہم لوگ۔ اس سے متعلق جو ہے ضروری معلومات، ضروری احکام جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو وضاحتیں، جو معلومات آپ تک پہنچنی چاہیے، میں مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے تراویح کے فضائل و مسائل، اس پر معلومات فراہم فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے، صحابہ تابعین سب کا یہ طریقہ رہا ہے. ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے سب کے لیے رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. البتہ مرد حضرات کے لیے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا جماعت کے ساتھ یہ افضل اور بہتر ہے. جماعت تراویح کی سنت کفایہ ہے. خواتین کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں تراویح کی نماز ادا کریں. موجودہ زمانے میں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ 2-3 دن میں قرآن کریم مکمل کر لیتے ہیں، بعض جگہ ایک دن میں ایک شبینہ قرآن کریم مکمل کر لیتے ہیں، اور بعض مقامات پہ 6 دن میں، بعض مقامات پہ 5 دن میں، بعض مقامات پہ 10 دن میں ایک قرآن مکمل کرنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تراویح ختم ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. مکمل مہینہ تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. ہر دن 20 رکعت پڑھنا یہ سب کے لیے ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے. جی مفتی صاحب ایک کالر لائن پہ موجود ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. محترم کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہاراشٹر سے ہوں، سید ایاز. سید ایاز صاحب مہاراشٹر سے. جناب فرمائیں، سوال بتائیں. امی ابا کی مفتیت کے لیے دعا کرنے کا تھا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ امی اور ابا کی مفتیت کے لیے دعا کرنے کا تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، دعاؤں کی درخواست کی. انشاءاللہ دعائیں آپ کے لیے سب کے لیے کی جائے گی یقیناً. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اور دوسرا جو سوال تھا اس پر بھی بات کرتے ہیں. مفتی صاحب ایک سوال جو آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے سے متعلق، جب کوئی جنت میں کوئی پھول دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا گیا، اس سے متعلق انشاءاللہ بات کی جائے گی. بھائی یاسین صاحب نے جو سوال کیا تھا اس پر روشنی ڈالے گا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں دیکھا تھا؟ لیکن اس سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ جو تراویح سے متعلق جو مسائل ہیں یا فضائل ہیں تراویح کے، اس پر اور مزید روشنی ڈالی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین انصاری صاحب نے غالباً سوال کیا تھا سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ آپ کو ریحانۃ الجنہ، ریحانۃ النبی، ریحانۃ الجنہ وغیرہ بھی کہا جاتا ہے. خوشبو اور پھول وغیرہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. ریحانۃ البیت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آپ کو کہ گھر کی آپ خوشبو ہیں اور گھر کا پھول آپ ہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. بعض روایات میں اس طرح بھی ملتا ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، شجر طوبہ سے ایک پھل آپ نے تناول فرمایا اور اس سے جو نور بنا، جس نور سے سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اس وجہ سے بھی آپ کو ریحانۃ الجنہ، جنت کا پھول، جنت کی خوشبو وغیرہ کہا جاتا ہے. تراویح کے حوالے سے الحمدللہ آپ سماعت کر رہے ہیں کہ رمضان کی راتیں اسی لیے ہیں کہ اس میں عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منایا جائے، اور رات بھر بیدار رہ کر یا کچھ رات بیدار رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوں. اور اس کا طریقہ اس طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے کہ ہم تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ باجماعت 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں، وتر کی نماز، نوافل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تڑپ کر دعائیں کریں. موجودہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے آپ سماعت کر رہے تھے کہ لوگوں کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ مختصر سے وقت میں کسی بھی مقام پہ ایک قرآن کریم کو سن لیتے ہیں، پھر تراویح کی طرف توجہ نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے. مکمل پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور پورے مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو سننا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. تو کم سے کم ایک قرآن کسی بھی صورت میں مکمل کریں، قرآن کریم کو سماعت کریں، اور ایک قرآن پڑھنے کی بھی کوشش کریں، تلاوت کرنے کی بھی کوشش کریں، اور تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں. تراویح میں دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرات کرنا شروع کرتے ہیں تو مصلی حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. جب امام رکوع میں جاتے ہیں تو اس وقت آ کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے سارے معاملات جو نماز کے آداب کے خلاف ہیں، مسجد کے آداب کے خلاف ہیں، نماز کی حرمت کے خلاف ہیں،
ان تمام چیزوں سے ہم کو باز آنا چاہیے، اور نماز پڑھیں تو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھیں، نماز کی تعظیم کرتے ہوئے پڑھیں، تکریم کرتے ہوئے پڑھیں، یہ دیکھیں کہ کس کے دربار میں ہم کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ کئی بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ نماز کا وقت آتا تو ان کے اوپر کیفیتیں طاری ہو جاتی، بدن میں کپ کپی طاری ہوتی، وہ کانپتے تھے کہ اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے دربار میں قیام کرنا ہے۔ تو پورے اہتمام کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرنا یہ ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جی ناظرین، سوال آج کا جو آپ سے پوچھا جائے گا، میں درخواست کرتا ہوں اس سوال آپ نوٹ فرما لیں، اور انشاءاللہ اس سوال کا جواب کی آپ سے امید ہے کہ آپ کثیر تعداد میں صحیح جوابات بھیجائیں گے، انشاءاللہ قرآن اندازی کے ذریعے آپ کا نام بھی اس میں نکل آئے گا۔ تو ناظرین نوٹ فرما لیں، سوال آج کا کیا ہے؟ ناظرین، پروگرام سحری ٹائم میں ہمارا آج کا سوال ہے، قرآن پاک میں جملہ کتنی صورتیں ہیں؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے اپنے موبائل میں ٹائپ کیجئے ST اسپیس اپنا جواب، نام اور پتہ، اور بھیج دیں 7999119999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کی قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز کی جانب سے ایک گولڈ کوائن دیا جائے گا۔ آج کا جو موضوع ہے تراویح کے فضائل و مسائل، اس پر روشنی ڈالی جائے معذرت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی عذر والا ہو، مجبوری ہو، اور اس کی وجہ سے گھر میں اگر تراویح کی نماز پڑھتا ہو تو بالکل جائز اور درست ہے۔ تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محلے والوں میں سے چند حضرات بھی جماعت میں شامل ہو جائیں گے تو سارا محلہ گناہ سے بری ہو جائے گا۔ سب کے سب مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں گے تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ نفس تراویح کی نماز پڑھنا، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ حنفیہ کے پاس مرد حضرات، خواتین سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہیں اور کچھ ملی ہیں تو جو چھوٹی ہے بعد میں ان رکعتوں کی تکمیل کی جائے گی۔ اور گھر میں پڑھنے والے حضرات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گھر میں تراویح پڑھیں گے، تراویح ہو تو جائے گی، لیکن مسجد میں عبادت کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 27 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ وہ ثواب مسجد میں ہی ملے گا، گھر میں وہ ثواب نہیں ملے گا۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں فصیح بات کر رہا ہوں ہاؤسنگ بورڈ سے۔ محترم، ہلو جی بتائیں کون صاحب، کہاں سے؟ ہاں، میں فصیح بات کر رہا ہوں ہاؤسنگ بورڈ سے۔ فصیح صاحب، جی محترم بتائیں، سوال بتائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہر روز نئے سوال آتے ہیں جس پہ امام صاحب اپنا جواب دیتے ہیں، تو اس جواب کی اوتھینٹسٹی کیا ہوتی ہے کہ یہ حدیث سے کوئی ثابت ہوتا ہے یا پھر جو ہے اپنی نالج کے حساب سے شیئر کرتے ہیں؟ کیونکہ جو بھی بتا رہے ہیں اس میں نا کبھی اوتھینٹسٹی ہر حافظ کی الگ ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، کوئی غلط ہے، تو کہیں نہ کہیں حدیث کا ریفرنس دینا بہتر ہوگا آپ پروگرام میں۔ جی تو ایک بار آپ اس پہ کلیئرٹی دیجیے تو مہربانی۔ انشاءاللہ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جو بھی آپ کا موضوع آپ نے رکھا ہے اس پر بات کی جائے گی، اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کا جو موضوع چل رہا ہے اس پر میں درخواست کرتا ہوں مفتی صاحب سے مزید خواتین کا تراویح سے متعلق بھی بات کی جائے، اور گھروں پر تراویح کس طرح سے اہتمام کر سکتے ہیں، اگر حافظ نہ ہو کوئی تو پھر وہ کیسے پڑھیں، اور امامت اگر خواتین نہیں کر سکتی ہے تو پھر وہ اجتماعی طور پر اگر پڑھنا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا۔ حضرت سے درخواست ہے اس پر تفصیلی طور پر معلومات فراہم فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے نماز میں مختلف پارے پڑھنا یا مختلف سورے پڑھنا یا مکمل قرآن پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے۔ چند سورے بھی اگر یاد ہوں تو ان صورتوں کے ذریعے بھی تراویح کی نماز کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو معلومات آپ کے سامنے تراویح کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں، دین کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے، اس کا منبع اور مرکز قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی سارے معلومات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تراویح کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا، حدیث شریف ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے اور میں نے تراویح کی نماز کو رمضان میں قیام کرنے کو
मैंने तुम्हारे लिए सुन्नत करार दिया है। उसी क़ियाम को तरावी कहा जाता है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इब्तिदा में वो नमाज़ अदा करवाई। फिर हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से बाज़ाब्ता तरावी की नमाज़ का अहतमाम हुआ, क़ियामुल लैल का अहतमाम हुआ। 20 रकात पर आपने सबको इकट्ठा फरमाया और हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमामत फरमाई। ये सारी बातें जो बयान की जा रही हैं, ये दीन का ख़ुलासा और लुब लुबाब, कुरान में क्या बात है, फिर कुरान की तशरीह में अहादीस मुबारका क्या आए हैं, फिर अहादीस मुबारका की वजाहत सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने क्या फरमाई है, उस हवाले से बयान किया जाता है। दीन के बारे में कोई भी आदमी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। मौजूदा ज़माने में बाज़ ऐसे हज़रात जो कुरान करीम की तिलावत करना भी नहीं जानते, ना वो कुरान उनको पता है, ना अहादीस मुबारका का पता है, ना दीन का पता है, ना दीन के उसूल का पता है, ना मसाइल कैसा निकलते हैं, मसाइल को कैसे निकाला जाता है, कैसे हल किया जाता है, अइम्मा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन का मकाम व मर्तबा क्या है, उनके इल्म की अज़मतें क्या है, उनकी शान क्या है, ये सारी चीज़ें जाने बग़ैर हर कस व नाकस मौजूदा ज़माने में अपने आप के बारे में ये समझता है कि मैं कोई भी तर्जमा देख कर, कुरान करीम का तर्जमा देख कर या कोई भी हदीस शरीफ का तर्जमा देख कर मैं ये बात कह सकता हूँ कि दीन में ये है और ये नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। कुरान करीम में अगर आयतें हैं तो मनसूख भी हैं कुरान करीम में, और अहादीस मुबारका में अहादीस हैं तो बज़ाहिर अहादीस में कभी टकराव भी होता है, टकराव को दूर भी करना पड़ता है। कभी एक हदीस में कोई चीज़ मालूम होती है कि ये करना है और दूसरी हदीस में मालूम होता है कि नहीं करना है। तो अहादीस मुबारका हो या कुरान करीम की आयतें हों, उनको समझना, उनके मानी में गौर व फ़िक्र करना, उनकी गहराई में जाना, ये अहले इल्म का काम है। वो उसमें गौर व फ़िक्र करने के बाद उम्मत के सामने जो निचोड़ है, उसका जो ख़ुलासा है वही बयान करते हैं। जैसा कि आप समाअत करते हैं फ़िक़ा, ये जो मसाइल बयान किए जाते हैं शरीयत की, ये फ़िक़ा क्या है? फ़िक़्ह के माने समझ के आते हैं। कुरान करीम को समझ कर अहादीस मुबारका, तमाम अहादीस मुबारका सामने रख कर, उनको समझ कर उम्मत के सामने इन मसाइल को बयान किया जाता है। तो तरावी के हवाले से आपने समाअत किया, काफ़ी मरतबा समाअत किया कि 20 रकात तरावी करने का भी जो मामला है, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको कायम फरमाया। तो आप देखिए, फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन को ज़्यादा जानते हैं या हम दीन को ज़्यादा जानते हैं? उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने इमाम बनाया, तमाम सहाबा पीछे ठहर कर नमाज़ पढ़ रहे हैं, और ये अहादीस मुबारका के सैकड़ों किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि फ़ारूक़ आज़म ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जारी फरमाया, तमाम सहाबा ने अदा फरमाया। फिर हज़रत फ़ारूक़ आज़म के बाद मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी यही मरवी है, और बड़ी तादाद में सहाबाए किराम से यही मरवी है। तो सहाबा, ताबिईन, तबअ ताबिईन, अइम्मा, ये मुसलसल तरावी की नमाज़ इस तरह पढ़ते आ रहे हैं। तो फिर अज़ीज़ान मोहतरम, उनके बारे में ये सवाल होगा क्या उन्होंने दीन को समझा है या नहीं समझा है? उन्होंने दीन को नहीं समझा है तो क्या हम दीन को समझ रहे हैं? तो बहरहाल इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिए। कुरान करीम को समझना हर कस व नाकस की बात नहीं है, अहादीस मुबारका को समझना हर कस व नाकस की बात नहीं है। दीन की तालीम काफ़ी सालों तक हासिल करनी पड़ती है। उसके उसूल हैं, उसके कवायद हैं, उसके ज़वाबित हैं, अरबी ज़ुबान है, अरबी ज़ुबान का ग्रामर है, उसकी बलागत है, उसकी फ़साहत है। एक एक अगर इल्म में, फ़न में आप चले जाएं, खाली ज़ुबान के हवाले से बात करें तो कई फ़नून उसके अंदर होते हैं। हदीस शरीफ के हवाले से बात करें तो फिर अहादीस मुबारका में जो उसके अहकाम हैं उसके हवाले से कई उलूम होते हैं। कुरान के हवाले से बात करें तो उसके हवाले से कई उलूम होते हैं। तो बहरहाल इल्म एक समंदर है। बड़े बड़े अइम्मा किराम, उलमा किराम ने जिस तरह दीन को समझाया है, हम उनसे उन चीज़ों को समझकर वो अवाम तक पहुँचाते हैं। तो ये हमारी बात नहीं है, किसी और की बात नहीं है, कुरान और हदीस का ही खुलासा है, और हदीस शरीफ में जो बात है उसी का खुलासा पेश किया जाता है। और तकरीबन कई ऐसे बातें हम जो प्रोग्राम में बयान करते हैं, तकरीबन आपके सामने यही बयान करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। तो बहरहाल मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें करते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो दीन के दाई बनकर, दीन की दावत देने वाले बनकर दीन के ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सही इल्म नहीं रखते और उम्मत तक सही इल्म नहीं पहुंचाते, लोगों को गुमराह करते हैं, गलत बातें बयान करते हैं। इस तरह के सारे मामलात हैं। हर आदमी को कब्र का जवाब देना है, हर आदमी को आखिरत में जवाब देना है। तो ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए हर आदमी को कुरान व हदीस, अइम्मा किराम, उलमा किराम ने जिस तनाजुर में उसको समझाया है, जिस अंदाज़ में उसको बताया है, उस तरह उम्मत तक पहुँचाना
ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین صبح آمین۔ بزبان دیگر بقول شاعر، خدا اگر توفیق نہ دے تو کسی کے بس کی بات نہیں، خدا اگر توفیق نہ دے تو کسی کے بس کی بات نہیں، عرفان فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ بہت باریک بھی ہے یہ مسائل، یقیناً سمجھنے کے لیے دل، گردہ، جگر اور ذہن، ایمان، محبت یہ سب کامل درجے کی چاہیے۔ میں اپنی ناقص معلومات آپ تک پہنچا رہا ہوں، مجھے بھی سب سے پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ میں معلومات حاصل کروں پھر آپ تک پہنچاؤں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے 2 سوال تھے۔ فرمائیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کلام پاک جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ جی سننے سے ثواب ہوتا ہے اس کا؟ جی ٹھیک ہے، بتاتے ہیں جی۔ اور دوسرا سوال؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ قبول ہے؟ روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں بلاگوڑے سے محمود بات کر رہا ہوں۔ میرے 2 سوال تھے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں 2 سوال؟ پوچھئے نا بھائی محمود صاحب، پوچھئے گا، کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ جی میرے یہ 2 سوال تھے کہ ایک یہ کہ ہر مرد پر علم دین سیکھنا فرض ہے، تو وہ کتنا علم ہے؟ کیا اس طرح کے کوئی کورس وغیرہ ہوتے ہیں کیا ٹھیک کہ ہے جو حاصل کرے اتنا علم جتنا علم فرض ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا، کیا بنو امیہ کے دور میں چارشنبے کو جمعہ کی نماز ہوتی تھی؟ چارشنبے کو جمعہ کی نماز؟ ہاں بنو امیہ کے دور میں۔ ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور بھی کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون جی کہاں سے؟ اقبال پاشا حسین علم سے۔ احمد پاشا صاحب حسین علم سے۔ اقبال پاشا۔ اقبال پاشا صاحب جی فرمائیں، جی، کیا سوال ہے اقبال پاشا صاحب آپ کا؟ میرے 2 سوال ہے۔ جی ایک تو یہ کہ جو ہے بالائی منزل پہ امام صاحب جو ہے تراویح پڑھا رہے ہیں، جی اس کے نیچے 3-4 فلور ہے جی جس میں لیڈیز بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جی کیا نماز لیڈیز کی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ مرد حضرات اوپر پڑھ رہے ہیں اور نیچے خواتین پڑھ رہی ہیں۔ جی جی ٹھیک اور ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، جی دارالحرب میں، یہ دوسرا ٹاپک سے ریلیٹ نہیں ہے جی یہ دارالحرب میں غیر مسلم بینک سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، جی ٹھیک۔ تو غیر مسلم کو اس پہ ان سے بھی جو ہے انٹرسٹ فائدہ اٹھانا چاہیے کیا، یہ پوچھنا تھا۔ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں حسین علم حیدرآباد سے جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب شیخ احمد صاحب سے، کیونکہ دو فرمائشیں رکی ہوئی ہیں اور یہ ان کا اہتمام کیا جائے، احترام کیا جائے اور نعتیں پیش کی جائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا
کوئی چاند کو تکتا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا. اے حلیمہ یہ بتا دیکھا ہوگا کیسے تجھے سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا. کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا. راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا. راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا. خاک نالین کی چہرے پہ وہ ملتا ہوگا. کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا. مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر. مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر. شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا. شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. والضحا واللیل ولی مثل شاعر کے نازک خیالی اور ہمارے دل کا تڑپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرقت میں. اگر اس دور میں ہم ہوتے تو کیا ہوتا اور اس دور میں رسول اللہ ہوتے تو کیا ہوتا. بس اسی تڑپ کا نام زندگی ہے. یقیناً ہر مومن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار بروز محشر کروا ہی دیں گے. تب تک پہلے کہیں راحت مل جائے تو آپ بھی تلاش کیجئے, میں بھی تلاش کرتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں, سوال لیتے ہیں, کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے اور کیا جاننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
हेलो, अगर लाइन पर नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ औक़ात में सहर का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आप अपने शहर के वक्त के हिसाब से अपनी सहरी का अहतमाम फरमाएँ। जो भी खाना पीना और जो उमूर बाकी रह गए हों, ज़रूरी दवाएँ लेना हो, पानी लेना हो और दूसरे उमूर ऐसे अंजाम दे लें ताकि आपकी सहरी खुशगवार हो और आपका हमारा प्रोग्राम देखना खुशगवार हो। ऐसा ना हो कि इस प्रोग्राम में आप मुनहमिक रहें और आपका रोज़ा या आपकी सहरी पर कोई गिरां गुजरे। एक कॉलर लाइन पर है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जी, बरकातहू। रमजान मुबारक। आपको भी बेहद मुबारक हो मेरे भाई। जी मैं से एक सवाल था साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोजे तो पूरे चल रही। अल्लाह का एहसान। जी, मुझे शुगर है, मेरी वाइफ को भी शुगर है, दुआ में याद रखिए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रोजे चल रहे हैं अल्लाह के करम में। अल्लाह सेहत और आफियत से रखे हम आपको। दोनों के लिए। जी जी, बड़ा जी, हिम्मत और एक का भाई काम है। मैं काम के सिलसिले में तराबी नहीं हो रही हूँ साहब। क्यों भाई? जी, तराबी नहीं हो रही मेरी। जी जी, कुछ फर्ज है या पढ़ सकते हैं, जरूरी है? ठीक है, बताते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेंगे। इससे पहले भी जो सवालात आए थे, इंशाल्लाह इनके सवालात भी हम जाएंगे, लेकिन एक कॉलर भी लाइन पर मौजूद है, इन्हें भी हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं शकील अहमद बोल रहा हूँ एसी घाट से। जी मोहतरम, बताएं, सवाल बताएं। जी, मेरा सवाल ये है कि जो मगरिब की नमाज के बाद अव्वाबीन की नमाज पढ़ी जाती है, जी उसके बारे में जरा बयान किए तो ठीक है। जो स्पेशली वो कितने रकात पढ़ी जाती है और मगरिब की नमाज के कितनी देर के बाद पढ़नी है? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं ठीक है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें एसी गार्ड्स हैदराबाद से ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेंगे। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है, जो सवालात आए हैं एक के बाद दीगर सवालात के जवाब अता फरमाएँ। जैसे कुरान पढ़ना नहीं आता है, इस सिलसिले में भी था, कलाम पाक पढ़ना नहीं आता है तो क्या सुनने से सवाब मिल जाएगा, तो उनके लिए क्या कहना है। और रोज़ा रखते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं तो रोज़ा कबूल होता है नहीं होता है। यहाँ से बाकी के और सवालात के जवाब भी अता फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलाम पाक पढ़ना नहीं आता है तो क्या सुनने से सवाब मिलेगा? देखिए, कलाम पाक पढ़ने का अपनी जगह मुस्तकिल सवाब है, सुनने का अलग मुस्तकिल सवाब है। जो लोग पढ़ेंगे अल्लाह ताला उनको पढ़ने का सवाब देगा और सुनने का भी सवाब देगा, क्योंकि पढ़ने में पढ़ना भी होता है, सुनना भी होता है। जो हज़रात सुनेंगे अल्लाह ताला उनको सुनने का भी सवाब देगा। दो अलग अलग चीज़ें हैं। जिनको कुरान पढ़ने नहीं आता है वो कोशिश करें कुरान करीम को पढ़ने की, लेकिन ये भी ज़हन में रखिए, सुनना बेकार नहीं जाएगा, ज़ाय नहीं जाएगा। अल्लाह ताला कुरान करीम को सुनने का भी सवाब देगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान करीम की तिलावत की जाए तो तुम गौर से कुरान करीम को सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह ताला ने आयत करीमा में इस बात का वादा फरमाया है कि जो कुरान करीम जब पढ़ी जाती है, जो उस वक़्त ख़ामोश होते हैं, गौर से सुनते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहम फरमाता है। मज़ीद आपने पूछा रोज़ा रखते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, तो देखिए रोज़ा एक मुस्तकिल इबादत है, नमाज भी एक मुस्तकिल इबादत है। 5 वक्त नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। रमज़ान के रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। साल में एक मरतबा पूरा महीना रोज़े रखना है। तो रोज़ा मुस्तकिल इबादत है, नमाज मुस्तकिल इबादत है। तो रोज़े का मामला रोज़े के साथ होगा, नमाज जो नहीं पढ़ेंगे उसका गुनाह होगा। लेकिन एक इबादत नहीं अदा करने से दूसरी इबादत में कोई खलल वाक़ नहीं होगा। लेकिन ये बहुत आयब की बात है कि रमज़ान के महीने में रोज़ेदार हो, रोज़े से हो, फिर रमज़ान का महीना मग़फ़िरत का महीना है, बख्शिश का महीना है, अपने गुनाहों को अल्लाह ताला की बारगाह में बख्शिश कराने का, मग़फ़िरत कराने का महीना है। ऐसे महीने में भी अगर आदमी नमाज को छोड़ता है और अल्लाह की इबादत की तरफ तवज्जो नहीं करता तो फिर उसके रोज़े रखने का कोई माना, कोई मतलब नहीं है और वो रोज़े की रूह तक नहीं पहुँचा है और दीन का जो मकसद है और दीन का की जो गरज़ है अहकाम और इबादत से, इसकी तरफ वो नहीं पहुँचा है, ये कहा जाएगा। बनु उमय्या के दौर में चहारशंबे के दिन जुमा की नमाज़ अदा की जाती थी। कोई मुस्तनद रिवायत की रोशनी में ये बात साबित नहीं है।
ہاں بعض تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کے واقعات اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، لیکن تاریخ میں ملنے والی ہر چیز کے اوپر بھروسہ اور اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جمعہ باضابطہ ایک مستقل دن ہے اور جمعہ کی ایک اہم فرضیت ہے، اس فرضیت کو تبدیل کرنا اس قسم کے معاملات یہ بہت بڑے معاملات ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی صحیح سند سے مستند انداز میں کوئی ایسی بات بنو امیہ کے حوالے سے ہمارے معلومات سے نہیں گزری ہے۔ البتہ بعض تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہے، لیکن تاریخ میں ملنے والی ہر بات اتھینٹک اور مضبوط اور سند والی نہیں ہوتی ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ کتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جن چیزوں کو فرض کیا ہے وہ تمام چیزوں کو وہ ادا کر سکے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج کرنا ہے، جو بھی فرائض اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مقرر کیے ہیں، جن حرام چیزوں سے اس کو بچنا ہے، ایسی بنیادی چیزیں ہیں اس کو آنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے آنا ضروری ہے، قرآن کی تلاوت کرنے آنا ضروری ہے۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلیں وقفے کی جانب اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ وقفے کے بعد بقیہ اوقات میں سحری کے آپ کے ساتھ گزریں گے۔